السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں سواگت کرتا ہوں آپ لوگوں کو ثاقب اردو کلاسز میں۔ تو یہ جو ہے پارٹ 2 ہے، اس کا پارٹ 1 ویڈیو بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں زیادہ بات نہ کروں اور پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں، اور ویڈیو کے آخری میں بات کروں گا۔ تو چلیے پہلے سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پارٹ 2 کا پہلا سوال ہے، کیا ہے کہ سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے، زہرا بیگم، زیب النساء بیگم، بدر النساء بیگم اور عزیز النساء بیگم۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ عزیز النساء بیگم۔ اب میں ڈائریکٹ کیا جواب بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1836 عیسوی کو ہوئی تھی۔ چلیے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال کیا ہے؟ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کو کیا کہیں گے؟ تو حسن مطلع کہیں گے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، اردو کے پہلے مثنوی کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، یا اردو کے پہلے مثنوی کا نام بتائیے۔ تو اردو کے پہلے مثنوی کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ، جس کے لکھنے والے کون ہے؟ خواجہ احمد عباس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1690 عیسوی کو لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ 1690 عیسوی کو لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جدید اردو کے مطابق دیکھا جائے تو جدید اردو کے مطابق اردو کی جو پہلی مثنوی ہے، ٹھیک ہے، پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ گلزار نسیم ہے، جو 1845 عیسوی کو لکھا گیا، جس کے مصنف کون ہے؟ دیا شنکر نسیم ہے۔ تو چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے؟ ٹھیک ہے، ماخوذ ہے۔ تو دیکھیے، قصیدہ، نظم، مرثیہ، مثنوی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا مثنوی۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے۔ اگلا سوال ہے کہ سر سید احمد خاں کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو سر سید احمد خاں کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1898 عیسوی کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے کیا کہ جواب میں جو ہے یہ مس پرنٹنگ ہو گیا، جواب ادھر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اگر PDF دیا جائے گا تو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں پہلے پارٹ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کیا ہے، آپ کو PDF ملے گا، اور PDF میں ملے گا کیا؟ بک ہے یہ، اور بک کے سائڈ میں آپ کو جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں ابھی ڈائریکٹ جواب کے حساب سے پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا بعد میں۔ دیکھیے اگلا سوال ہمارا کیا ہے؟ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے بولتے ہیں ہم لوگ غیر مردف، ٹھیک ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو تو اس کو بولیں گے غیر مردف، اور جس غزل میں ردیف ہو تو اس کو بولیں گے مردف۔ چلیے اگلا سوال ہمارا کیا ہے کہ پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ کراچی میں ہوئی تھی، جو کہ پاکستان میں ہے۔ اگلا سوال، جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1918 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، یہ قواعد سے ہے کہ جسم کی ضد کیا ہوگی؟ تو جسم کی ضد کیا ہوگی؟ روح۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال، وہ آیا کون سا فعل ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا فعل ماضی قریب۔ اگلا سوال، درخت کون سا اسم ہے؟ تو درخت کون سا اسم ہے؟ اسم نکرہ۔ اگلا سوال، شبنم کمالی کا اصلی نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا اصل نام کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1911 عیسوی کو۔ اگلا سوال، پرویز شاہدی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو پرویز شاہدی کے والد کا کیا نام تھا؟ سید محمد حسنین۔ کیا؟ سید محمد حسنین۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، شاعری میں نسیم کس کے شاگرد ہے؟ تو آتش کے شاگرد ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شامل نصاب بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے؟ تو ندا فاضلی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہمارا کیا ہے کہ مصفی کا پورا کیا نام ہے؟ تو مصفی کا پورا کیا نام ہے؟
غلام ہمدانی مصفی، ٹھیک ہے، غلام ہمدانی مصفی۔ چلیے بڑھتے اگلی سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہمارا کیا ہے؟ سر سید احمد خاں کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ ریا، ٹھیک ہے۔ اور اسی مضمون میں سر سید احمد خاں نے ریا کاری کے بارے میں بتایا ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے ریا کاری لوگ ہوتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے اگلی سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہمارا کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ سنگین مسئلہ ہے، جو پوری دنیا کے لیے مسئلہ اس کو سنگین مسئلہ بولتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال ہمارا کیا ہے کہ بال و گیان کانگریس 2008 عیسوی میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا تھا؟ تو ڈیما پور میں ہوا تھا۔ تو چلیے اگلے سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا کیا ہے کہ درج ذیل میں عرف کی مثال کون ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ للو۔ اگلا سوال، نظم کھڑا ڈنر کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کے شاعر کون ہیں؟ سید محمد ظافری۔ اگلا سوال کہ قمر جہاں کی کہانی کا کیا نام ہے؟ تو کیا نام ہے؟ جنون وفا۔ کیا نام ہے؟ جنون وفا۔ اگلا سوال کیا ہے کہ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو کیا نام ہے؟ عکس ہے، ٹھیک ہے، جو 1990 عیسوی کو شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 31%۔ اگلا سوال، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو 0.75 ڈگری سیلسیس۔ اگلا سوال، کیٹو میں گلوبل وارمنگ کب ہوئی تھی؟ تو کب ہوئی تھی؟ 2007 عیسوی میں ہوئی تھی۔ چلیے بڑھتے اگلی سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ سر سید احمد کہاں پیدا ہوئے؟ تو سر سید احمد کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ آثر الصنادید کے مصنف کون ہیں؟ آثر الصنادید کے مصنف کون ہیں؟ تو سر سید احمد خاں ہیں۔ اگلا سوال، سر سید احمد خاں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں کیا تھا؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں کیا تھا؟ غازی پور میں۔ اگلا سوال، سر سید احمد خاں کا انتقال کہاں ہوا؟ تو سر سید احمد خاں کا انتقال کہاں ہوا؟ علی گڑھ میں۔ چلیے بڑھتے اگلی سوال کی طرف۔ اگلا سوال کیا ہے کہ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، کہاں ہوئی؟ تو آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ بہار میں، بہار کے پٹنہ میں ہوئی تھی۔ چلیے اگلا سوال، ہندوستان میں گپت دور کو کون سا دور کہا جاتا ہے؟ تو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا اس کا۔ تو چلیے بڑھتے اگلی سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ تو کس کا؟ پائتھاگورس، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، نذیر احمد نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو نذیر احمد نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ علی گڑھ سے۔ کہاں سے؟ علی گڑھ سے۔ چلیے اگلا سوال کیا ہے کہ امراؤ جان ادا ناول کس نے لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو امراؤ جان ادا ناول کس نے لکھا ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا نے لکھا ہے۔ کس نے؟ مرزا محمد ہادی رسوا نے لکھا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال کیا ہے کہ غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ ٹھیک ہے، تو غالب نے کل 900 خطوط لکھے ہیں، ٹھیک۔ اگلا سوال، غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے، تو غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا عبداللہ بیگ۔ کیا؟ مرزا عبداللہ بیگ۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ مرزا غالب کے والدہ کا کیا نام تھا؟ والدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں، ٹھیک ہے، تو کیا مرزا غالب کے والدہ کا کیا نام تھا؟ عزت النساء بیگم۔ اگلا سوال، مرزا غالب کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ تو مرزا غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال بھی غالب سے ہی کہ غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو غالب کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1869 کو، ٹھیک ہے، 1869 عیسوی۔ چلیے اگلا سوال کہ مہدی فؤادی کن کن زبانوں میں مہارت حاصل رکھتے تھے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی، انگریزی، فارسی، اردو تینوں میں رکھتے تھے، تو ہو جائے گا ان میں سبھی۔
तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सर सैयद अहमद खां आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे। ठीक है, तो कहाँ गए थे? अलीगढ़ गए थे। अगला सवाल क्या है कि डॉक्टर अब्दुल मोइनी का ताल्लुक किस ज़िले से है। ठीक है, तो किस ज़िले से? औरंगाबाद से है, ज़िला औरंगाबाद। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मोइनी की वफ़ात कब हुई थी? डॉक्टर अब्दुल मोइनी की वफ़ात कब हुई थी? 2006 ईस्वी में। अगला सवाल, भीमराव मजीद यानी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ठीक है। अगला सवाल, भीमराव को किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो भीमराव को किस अवार्ड से नवाजा गया था? भारत रत्न। अगला सवाल कि भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी? तो भीमराव की शादी 14 बरस की उम्र में हुई थी। अगला सवाल, दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन है? तो दस्तूर साज समिति के सदर कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल कि भीमराव के खानदान वाले कौन सी जबान के बोलने वाले थे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मराठी जबान के बोलने वाले थे। अगला सवाल है, लतीफ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? ठीक है, तो लतीफ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम है? अब मौलवी अब्दुल गफूर। चलिए अगला सवाल क्या है कि रुस्तम व सैराब ड्रामा किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? आगा सर ने लिखा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें।